بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر کا واقعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے، اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہوا، جس کا واقعہ بالاختصار یہ ہے۔ قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام تر قوت و شوکت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی، اس لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک کو 2 ہجری کو 314 صحابہ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، اور روحہ میں پہنچ کر ڈیرا ڈھال دیا۔ اور روحہ مدینہ کی جنوبی جانب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے قافلے کو لے چلا، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی مسلمانوں کے استیصال کے منصوبے گھانٹ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر، جن میں 100 گھوڑے کے سوار اور 700 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متھمول لوگ سب کے سب شریک تھے۔ صحابہ کرام کی جان نثاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی جان و مال کو پیش کر دیا۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کم عمر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شرکت جہاد سے روک دیا تو وہ رونے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، اور وہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اور بخاری کی روایات میں ہے کہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے، آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان تو اپنے قافلہ تجارت کو لے کر نکل گیا ہے، اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پر پڑا ہے۔ اور قافلہ نکل جانے کے بعد بھی ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ ملتوی نہ کی جائے۔ مسلمانوں کا لشکر یہ سن کر آگے بڑھا، لیکن قریش پہلے پہنچ کر اسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی۔ پانی کے مواقع بھی اسی طرف تھے۔ مسلمان پہنچے تو اسے ایسی ریتیلی زمین ان کے حصے میں آئی کہ اس میں چلنا دشوار ہونے کے علاوہ پانی کا نام نہیں۔ غیبی امداد۔ لیکن خداوند عالم فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا تھا۔ ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیے کہ
اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کا ریت جم گیا۔ تمام لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور پلایا اور اپنے برتن سب بھر لیے، اور زمین میں باقی ماندہ پانی کو حوض بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر اسی بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوف قتال کو درست کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے، چنانچہ یہ لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جب 300 بے سر و سامان آدمیوں کا مقابلہ 1000 باشوکت کافروں سے ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا۔ لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے۔ عین میدان کارزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 صحابی شرکت جہاد کے لیے پہنچتے ہیں، مگر آخر اپنے راستے کے احوال بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کو جا رہے ہو۔ ہم نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وعدے کا علم ہوا تو دونوں کو شرکت جہاد سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ الغرض صفیں درست ہو گئی تو پہلے قریش کے 3 بہادر نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ تینوں کافر قتل ہو گئے۔ مسلمانوں میں سے صرف عبیدہ زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کندھے پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پایہ مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا اور ان کے چہرے کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا۔ دامن سے وہ پہنچتا ہے آنسو، دامن سے وہ پہنچتا ہے آنسو، رونے کا کچھ آج ہی مزہ ہے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دم توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرت سے کہنے لگے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ جب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے صرف عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا خیرت انگیز ایثار اور جان بازی۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلواروں کی زد میں ہیں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا ہزار خویش کے بیگا از خدا باشد، ہزار خویش کے بیگا از خدا باشد، پیدائی یکتن بیگانہ کاشانہ باشد۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان میں آئے تو خود حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ان کی طرف بڑھی۔ عتبہ سامنے آیا تو اس کے پرزن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کھینچ کر باہر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو پارو کی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر میدان کارزار گرم تھا، ادھر سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ بالآخر غیبی شہادت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن فرمایا۔ ابو جہل کی ہلاکت۔ چونکہ ابو جہل کی شرارت
اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور ہے، اس لیے انصار میں سے حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو یا اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس عہد پر یہ دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے، مگر ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے اشارے سے بتلا دیا۔ بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل اسی وقت خاک و خون میں تھا۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے پیچھے سے آ کر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ پر تلوار ماری، جس سے شانہ کھٹ گیا، مگر ایک تسمہ باقی رہا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عکرمہ کا تعاقب کیا، مگر وہ بھاگ گیا۔ پھر معاذ اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ہاتھ کو نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمہ بھی الگ ہو گیا، اور پھر مصروف جہاد ہو گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک عظیم الشان معجزہ، ایک مٹھی کنکریوں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوندی ایک مٹھی بر کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکے، اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ دفتن ان پر ٹوٹ پڑو۔ ادھر ظاہری اسباب میں سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی، اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا، ان میں سے بعض کو قتل اور بعض کو قید کر لیا، جن میں 70 آدمی مقتول اور 70 گرفتار ہوئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف سب ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ادھر مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ عزیز ساتھیو، غزوہ بدر کے حوالے سے آج کا یہ موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔